الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اس آیت میں اللہ جل شانہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم. چینی اتنی زیادہ لگائی، چینی لگائی. جو اللہ تعالیٰ کی محبت کی دعویٰ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ بتلایا کہ اللہ کے محبوب بننے کا راستہ کیا ہے. اور پھر جب اللہ کے محبوب بننا اس راستے سے ہوگا تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اس کو دو انعام ملیں گے، ایک دنیا میں اور ایک آخرت میں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو بیان فرمایا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اللہ فرماتے ہیں اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے اور تم میری محبت کے دعوے دار ہو تو تم میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. اتباع کی معنی کہ کسی کے نقش قدم پر چلنا اور کسی کے پاؤں پر پاؤں کر رکھ کر چلنا، اس کو اتباع کہا جاتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ذکر فرمایا کہ جب حضور کی اطاعت کریں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہوگی. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. حضور کی اطاعت یہ اللہ کی اطاعت ہے، اور حضور کی اطاعت اس کے حاصل کرنے کا ذریعہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے. اور حضور کی اتباع اللہ فرماتے ہیں والسابقون الاول من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان. حضور کی اتباع صحابہ کی اتباع سے ہوگی. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. یہ سارا راستہ اتباع کا راستہ ہے اور تقلید کا راستہ ہے. ہاں، ڈائریکٹ کوئی سسٹم نہیں ہے کہ ڈائریکٹ ایک آدمی کہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں تو مجھے حضور کی کیا ضرورت ہے. معاذ اللہ. اگر میں حضور کو مانتا ہوں تو مجھے صحابہ کی کیا ضرورت ہے. اگر صحابہ کو مانتا ہوں تو مجھے سلف صالحین کی کیا ضرورت ہے. ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے پوری لائن بتلائی. یہ نہیں ہے کہ ایک کو حاصل کرنے کے لیے اگلی سیڑھی پر چڑھنے کے لیے پیڑھی سیڑھی ضروری ہوتی ہے. تو بھائی جب سیڑھی پہ آدمی چلتا ہے تو ایک ایک قدم پر چلتا ہے اور اس راستے پر چلے گا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ
من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اب یہ قدم بقدم راستہ ہے کہ نبی کا راستہ صدیقین سے آئے گا، صدیقین کا راستہ شہداء سے آئے گا، شہداء کا راستہ صالحین سے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پورا سلسلہ بتلایا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف نبیین ہے کہ انبیاء کا راستہ۔ ہاں جہاں تک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم ماننے کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہم بھی ہیں، نبی بھی ہے۔ حضور نے فرمایا قرآن کریم میں قل ما کنت بدعا من الرسل وما ادری ما یفعل بی ولا بکم ان اتبع الا ما یوحی الی۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب ان کو بتلاؤ کہ میں بھی اللہ کی وحی کا تابع دار ہوں۔ جہاں تک اللہ تعالیٰ کے حکم کی اتباع کا اور تابع داری کا مسئلہ ہے تو حضور فرماتے ہیں میں بھی وحی الہی کا تابع دار ہوں۔ اور جب حضور تابع دار ہیں صحابہ بھی تابع دار ہیں، پوری امت تابع دار ہے، تابع دار تو سارے ہیں۔ اب ہم جب کہیں ہم اللہ کے حکم کے تابع دار ہیں تو ہمیں معاذ اللہ حضور کی کیا ضرورت ہے؟ یہ نہیں، بلکہ یہ قدم قدم سارا راستہ ہے۔ اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فاتبعونی، اگر تمہیں میری محبت چاہیے اور مجھ سے محبت کرتے ہو، میرے محب بنتے ہو، تو اللہ فرماتے ہیں اس کا ذریعہ یہ ہے کہ میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ ہاں کسی سے دوستی ہوتی ہے اور کسی کو راضی کرنا ہوتا ہے تو چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا اس کے گھر کا، اس کو ٹافی دیتے ہیں، اس کو راضی کرتے ہیں، ہاں تاکہ یہ مجھ سے راضی ہو جائے، تو یہ بھی دوست کو راضی کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کا ذریعہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں رکھا ہے۔ جب حضور کی اتباع ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں راضی ہو جاؤں گا۔ اور حضور کا نقش قدم اللہ نے بیان فرمایا کہ فاتبعونی، حضور کی اتباع کرو۔ صرف جلسوں سے کام نہیں چلتا کہ صرف جلسے کرتے جاؤ اور بس، ہاں تو کہتے ہیں تو دنیا میں جو بھی قومیں اپنے بڑوں کے سیرت کو بھول جاتی ہیں وہ صرف جلسوں پہ گزارا کرتی ہے، وہ جشن مناتی ہے جلسوں پہ، ان کے پاس ہوتا ہی کچھ نہیں۔ جب عملی زندگی نہیں ہوتی تو گزارا صرف جشن پہ ہوتا ہے۔ لیکن قوم وہ ہیں جو اپنے بڑوں کے کام کر کے دکھاتے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے یہ کیا تو ہم بھی یہ کریں۔ ہاں جشن کس چیز کا ہوتا ہے؟ ہاں یہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں مسجد میں، یہ مسجدیں جب آباد ہیں تو یہ حضور کی نبوت کا جشن ہے، یہی تو میلاد کا جشن ہے۔ اس سے بڑھ کر اور جشن کیا ہوگا کہ حضور جس قوم کو اور جس جماعت کو جب وہی آخری صبح، صحابہ فرماتے ہیں کہ آخری صبح فجر کی نماز میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے مبارک سے پردہ اٹھا کر اور پھر جماعت کو دیکھا، اور حضور نے، صحابہ فرماتے ہیں اس وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجاب کھولنے کے بعد اپنا چہرہ ظاہر فرمایا تو ایسے لگ رہا تھا کأنہا ورقۃ مصحف۔ حجاب سے چہرہ انور کھلا تو ہم نے سمجھا جیسے قرآن کریم کا ورق کھلا ہوا ہے۔ وہ نور منور، وہ حضور کا آخری دیدار تھا کہ حضور اللہ کے پاس جا رہے ہیں اور یہ بتلا کے جا رہے ہیں کہ حضور نے آخری گواہی دیکھی کہ جس قوم کو میں نے ان نمازوں کے اوپر لگایا اور اس اللہ کی توحید اور اللہ کی اطاعت پر لگایا تو وہ دیکھیں کہ وہ قوم اب اس آخری دم میں اس اپنی اللہ کے حکم پر قائم ہے یا نہیں ہے۔ تو جب حضور نے دیکھا تو حضور خوش ہوئے کہ اب وہی قوم جس کو اللہ کی توحید پر لگایا وہ اپنے کام پر جاری و ساری ہے،
اس دن حضور کتنے خوش ہوئے ہوں گے. ہاں جیسے حضور اپنے آخری وقت میں نماز کی وصیت کی اور چہرے سے حجاب ہٹا کر اپنی قوم کو امت کو نماز پہ دیکھا اور حضور خوش ہوئے، اسی طرح آج بھی جب امت کے اعمال حضور کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اور پھر جن کے اندر درود شریف ہوتے ہیں، جن کے اندر نمازیں اعمال ہوتی ہیں، امت کے جو اچھے اعمال نیک اعمال، تو حضور اسے دیکھ کر کتنے خوش ہوں گے. ہاں کہ یہ اللہ کی توحید پر قائم ہے، نماز پر قائم ہے، عبادت پر قائم ہے، تو حضور کی کتنی خوشی ہوگی. خوشی اصل اس چیز کی ہے اور جشن اس چیز کا ہے. ہاں یادگار یہی چیزیں ہیں. میدان بدر میں حضور 313 کی جماعت لے کر بدر کے میدان میں آئے اور وہاں کیا اعلان تھا؟ اللہم، وہاں مسجد عریش ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خیمہ لگا ہوا تھا، جس خیمے میں اللہ کے ہاں اتنی زاری کی، بخاری شریف میں حدیث ہے کہ حضور نے اتنی اللہ کے ہاں عاجزی اور زاری کی اور اتنے روئے کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں، عرض کی یا رسول اللہ لقد الحاظ علی ربک حسبک، آپ نے اپنے رب پر اتنی زاری کی ہے، اب یہ آپ کے لیے کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر لی. ہاں حضور نے کیا فرمایا؟ اللہم ان تہلک حاصل اصابہ لم توبد فی الارض، اللہ یہ 313 کی جماعت اگر اس میدان میں شکست کھا گئی تو اس روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا. اللہم ان شئت لم توبد، اللہ اگر تو چاہتا ہے، یہ کتنی بڑی حجت کی بات ہے کہ اللہ تو چاہتا ہے کہ زمین پہ تیری عبادت نہ ہو تو پھر ان کو ہلاک کر دیں. اللہم انہم عراتن حفاتن، اللہ یہ ننگے پاؤں ہے، جسم پہ کپڑا نہیں ہے، بے کس بے یار و مددگار ہیں، اللہ تو ان کی مدد فرما، دستگیری فرما. حضور کی ان کی دعاؤں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ دین کا جتنا دنیا میں نظام چل رہا ہے، اب وہ میدان بدر 313 کی جو فتح ہوئی اس کی یادگار کیا ہے؟ یہی مسجدیں ہیں، یہی نمازیں ہیں، یہی عبادتیں ہیں، یہ سارے جشن ہیں. ہاں ایسے جشن حضور کی نبوت اور حضور کی سنتوں کا اور حضور کے میلاد کا جشن ہم تو دن میں 5 بار مناتے ہیں روزانہ، اور ساری زندگی یہ منتا آ رہا ہے، اور ساری زندگی یہ حضور کے یہ اس حضور کی محفلیں ہیں جس کے اندر حضور کی نعتیں ہو رہی ہیں اور قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، باتیں ہو رہی ہیں، یہ ساری یادگاریں اسلام کی، یہ جشن ہے. لیکن جلسے جلوس کرنا اور صرف بات کرنا کہ میرے بڑے اتنے بڑے تھے، یہ کوئی جشن نہیں ہے. ہاں یہ جشن نہیں ہوتا کہ جشن منا کر ایک بڑی بہت مجلس منعقد کی جائے اور اس میں یہ کہا جائے کہ میں بادشاہ کا بیٹا ہوں، میرے باپ دادا اتنے بڑے بڑے بادشاہ تھے، اتنے بڑے تھے، ہاں اور میں اس کا بیٹا ہوں بادشاہ. اب یہ جشن من رہا ہے. بھائی جو تیرے باپ دادا تھے بڑے بادشاہ تھے تو من پسر سلطان والی پالیسی چھوڑ دو کہ وہ بڑے بادشاہ تھے، وہ تو چلے گئے، اب تم بتاؤ کہ تم کیا ہو. وہ تو بڑے بادشاہ تھے، چلے گئے، اب تم کیا ہو، تم اپنی بات کرو. یہ من پسر سلطان والی بات چھوڑ دو کہ ہم بادشاہوں کے خاندان سے ہیں، تم بتاؤ. تمہارے بڑے تو بڑے تھے، سب تھے، لیکن اب تم اپنی کہانی بتاؤ کہ تم کیا ہو، تم کس ذلت میں چل رہے ہو اور تمہارے اعمال کیا ہیں، تمہارے کارنامے کیا ہیں، تم اپنے کارنامے بتاؤ. تو یہاں تو یہی پالیسی ہے کہ صرف اپنے بڑوں کو یاد کرنا اور اپنی بات کچھ نہیں کرنا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہاں بس میرا مرشد ایسا ہے
میرے بڑے ایسے تھے، میں بڑے بڑے کوئی کہتا ہے کہ میں سید ہوں. حضرت شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کے بارے میں کسی نے کچھ کہہ دیا کہ وہ سید نہیں ہے، نعوذ باللہ، اور پتہ نہیں کیا کچھ لکھا حضرت کے بارے میں، کیونکہ اس زمانے میں بہت بڑی تیز جو ہے وہ معاملے چل رہے تھے. حضرت کے نسب اور سلسلے کے بارے میں کسی نے لکھا، تو اس کے جواب میں حضرت نے نقش حیات لکھی، پوری نقش حیات، جس میں حضرت نے فرمایا کہ بھائی اگر میں سید بھی ہوں تو یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے. کسی کا سید ہونا قیامت کے دن اس کے قبیلے اور قوم سے اس کی آزادی نہیں ہوگی، یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے. لیکن فرمایا کہ الحمدللہ میں سید ہوں، میرا یہ نسب ہے اور پھر پورا یہ شجرہ ہے، اور میرے والد کے نکاح کے گواہ اب تک زندہ ہیں. تو حضرت نے یہ لکھا، کتنی عاجزی کے ساتھ لکھا. ہاں، لیکن آج کوئی کہتا ہے میں سید ہوں، کوئی کہتا ہے میں فلاں ہوں، کوئی راجپوت ہوں، یہ فخر کی چیزیں نہیں ہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کے یہاں شان والا وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ چیزیں نہیں پوچھی جائیں گی کہ تمہارا قبیلہ کیا ہے اور تمہاری حیثیت کیا ہے، تم اپنے ساتھ کیا چیز لائے ہو وہ بتاؤ، تمہارے اعمال کیا ہیں. جب حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب اس کو قبر میں دفن کر رہے تھے تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کی آنکھوں میں آنسو تھے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ قبر کے اوپر کھڑے ہو کر انہوں نے یہ کہا، یا قبر اتدری ما جینا بہا الیک، تمہیں پتہ ہے ہم کس کو لے کر تمہارے پاس آئے ہیں؟ ہاں، یہ حسنین کی ماں ہے، حسن حسین کی ماں، اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ مکرمہ، اور حضور رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا. حضور فرماتے ہیں کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، حضور کے لخت جگر کو تمہارے پاس لے کر آئے ہیں. Subscribe my YouTube channel.